السلام علیکم، میں محمد عاشر پاک ایشیا یوتھ فورم کی طرف سے آج ہم ایک بہت خاص ڈسکشن کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں اور ہمیں افغانستان سے ڈفرینٹ یوتھ نے بھی جوائن کیا ہے، خواتین نے جوائن کیا ہے اور پاکستان سے بھی ہمارے پاس ینگ یوتھ ہے۔ تو آج ہم ایک ایسے حالیہ مسئلے پر بات کریں گے افغانستان کے، جو خواتین کو حالیہ درپیش مسائل ہیں۔ خواتین کو ان کے رائٹس نہیں مل رہے، نہ ان کو جابس کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے، نہ ان کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ UN کی رپورٹ کے مطابق 22 لاکھ لڑکیوں کو سیکنڈری اسکول جانے سے روک دیا گیا ہے اور پرائمری اسکول کی لڑکیوں کو تقریباً 4 لاکھ لڑکیوں کو پرائمری اسکول جانے سے روک دیا گیا ہے۔ تو آج ہم اس ڈسکشن کا مین ٹاپک جو ہوگا وہ خواتین پر مبنی مسائل پر ہوگا جو افغانستان میں درپیش ہے۔ تو نیلوفر ہمارے ساتھ نیلوفر نوری ہیں جو کہ ایک افغان نیشنل ہیں، تو ان سے ہم بات کریں گے۔ تھینک یو حاشر کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ افغانستان میں جو ایشوز چل رہے اسپیشلی عورتوں کی اور لڑکیاں جو ہے افغانستان میں اسپیشلی ان کے لیے جو ہے نا جاب اور ایجوکیشن فیسلٹیز پرووائڈ نہیں ہے، ایون کہ ان لوگوں کو منع کیا جاتا ہے اسکول جانے سے، اور یونیورسٹیز اور اسکول جو ہے نا رجیم چینج ہونے کے بعد افغانستان میں بالکل بند ہے۔ اور جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اگر ایجوکیشن نہ ہو تو لڑکیوں کے لیے وہ گھر میں بیٹھ کے وہ کس طرح امپروو ہو جائیں، یا لائک فیوچر میں ان کے لیے کوئی گول وغیرہ جو ہے نا ان کی لائف بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں۔ تو فی الحال کے لیے جو ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان سے ہمارے لیے خبر جو آتے ہیں، ہمارے فرینڈز جو وہاں پر ہیں ان کے لیے ایشوز بہت ہے۔ جب طالبان آئے تھے اسکول تو سارے بند ہو گئے، پھر اس کے بعد جو ہے نا کچھ پرائیویٹ کلاسز یا پرائیویٹ اکیڈمیز جو ہے نا انہوں نے گھر میں چھپ کے انہوں نے کھولا تھا، وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا وہ اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کر رہے تھے۔ مگر پھر بھی اس کے بعد بھی طالبان کو اس بات سے ایشو ہو گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، لڑکیاں جو ہے نا ایون وہ پرائیویٹ گھروں میں بھی اور جو اکیڈمیز ہوتے ہیں پرائیویٹلی وہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایشوز تو بہت ہے۔ ہم جو ہے نا اس کے بعد اگر جاب کے بارے میں ہم بات کریں، افغانستان میں جو ہے نا زیادہ تر عورتیں اگر وہ بیوہ ہے، اگر ان کے شوہر نہیں ہے یا ان کے گھر میں کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی میل نہیں ہے، اگر ان کے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے تو وہ اپنے گھر میں جو ہے نا جو جتنے بھی فائنینشیل وہ ہوتے تھے وہ خود عورتیں ہی کام کرتے تھے۔ مگر ابھی ایشوز بہت ہیں کہ ان کو کام کرنے بھی نہیں دے رہے ہیں، اور حالات اتنے ہی خراب ہے کہ ایون لوگ بھوک سے بھی مر رہے ہیں جن کے گھر میں کام کرنے کے لیے کوئی ہے نہیں، اور اس کے بہت سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ایک سوسائٹی میں۔ اس کے بعد اگر ہم رپورٹس دیکھیں تو افغانستان کی جو سوسائٹی ہے اس کے بعد یہ جو بیگرز ہوتے ہیں عورتوں کی تعداد اس میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ جی حالیہ رپورٹ بھی ہے جی کہ افغانستان میں اس کے بیگرز جو مانگنے والے ہوتے ہیں عورتیں، اس میں تعداد بہت زیادہ ہو گئے۔ یہ ریزن اس کا کیا ہے؟ جب ان کو جاب کرنے نہیں دے رہے ہیں، اگر ان کے ہسبینڈ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے افغانستان میں کتنے سالوں سے سول وارز چل رہے ہیں افغانستان کے اندر، تو بہت سارے جو ہے نا مرد شہید ہو گئے، تو اب ان کی عورتیں جو ہے نا گھر سنبھالنے کے لیے، اپنے بچے جو ہے نا ان کو پیٹ بھرنے کے لیے تو وہ کام ہی کریں گے۔ جب ان کو منع کریں تو ان کے لیے ایک راستہ بچتا ہے، بس وہی مانگنے والا، کہ وہ بس روڈوں پہ چلے اور وہ مانگے۔ تو یہ ایک بڑی سائیڈ ایفیکٹ جو ہے نا اس سے افغانستان کی سوسائٹی میں پڑی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اور بھی بہت مسائل پہ اشارہ کر سکتے ہیں۔ نیلوفر نوری، ہم آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے۔ تو اس وقت میرے دماغ میں ایک کوشچن آ رہا ہے کہ اگر ایسی صورتحال رہی کہ نہ ان کو تعلیم حاصل کرنے دیا جا رہا ہے، نہ ان کو جابس کرنے دی جا رہی ہے، اگر طالبان ان کو نہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اکیلا گھر سے باہر چھوڑ رہے ہیں، نہ جابس کے لیے، تو پھر وہ جا کے بیگنگ کر رہی ہے، وہ مانگ رہی ہے،
وہ مسجدوں کے سامنے. ہم نے بھی ریسنٹلی ایک ویڈیو آئی ہوئی تھی تو اس کے اندر دیکھا کافی بیگرز تھے جس کے اندر خواتین کی تعداد بہت زیادہ تھی. تو اگر وہ ایسے ان کو اکیلا نہ تعلیم کے لیے نہ ایجوکیشن کے لیے ان کو گھر سے نکلنے نہیں دیتے تنہا, تو انہیں پھر بیگنگ کی اجازت کیوں؟ اچھا یار میں آپ کو بتاتا ہوں نا اس بارے میں 2 باتیں میں آپ کو کرتا ہوں. اب جیسا کہ انہوں نے بولا کہ مطلب بہت ہی زیادہ افغانستان میں عورتوں کے اوپر جس طرح انہوں نے بتایا تو یہی لگ رہا ہے کہ ظلم ہی ہو رہا ہے ایک قسم کا. 2021 کے بعد جب طالبان وغیرہ آئے انہوں نے رولز اور ریگولیشنز چینج کی, چلیں ان کو پڑھائی کے لیے بھی نہیں چھوڑا, یونیورسٹی میں جتنی بھی لڑکیاں تھیں ان کو معطل کیا گیا, اور اسی طرح ان کو گھروں سے باہر آنے کے لیے بھی روکا گیا, اور جابس کے لیے بھی ان کو منع کر دیا گیا. اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ انہوں نے بولا کہ صرف وہ والی عورتیں مجبور ہیں جو بیوہ ہیں, جن کا کوئی بھائی نہیں ہے, باپ نہیں ہے, یا جن کا کوئی ہسبینڈ نہیں ہے. تو اگر جن کے اگر مطلب آگے پیچھے دیکھنے والے ہیں, ہسبینڈ ہے, بھائی ہے, یا کوئی ان کا والد وغیرہ ہے, تو اٹس گڈ کہ وہ ان کا خیال رکھ رہے ہیں, ان کو بیسک حقوق دے رہے ہیں, ان کو گھروں کے اندر ان کی چیزیں. سے یا کسی بھی انسان سے تعلیم کا حق چھین لیا جاتا ہے تو اس میں کیا بیسک عورت کی بیسک تعلیم یہ نہیں ہے کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھے یا کالج میں پڑھے. ایک تعلیم وہ اگر دے بھی رہے ہیں ان کو تو وہ اپنی بیسک تعلیم جو ان کی گھر میں ہے شاید وہ دے رہے ہوں گے. اتنا تو کچھ ہوگا کہ ان کی تعلیم میں کچھ اتنا بھی تو نہیں ہے کہ وہ بالکل کر سکتے ہیں. جو رپورٹس ہیں ضروری. آپ کو ماڈرن تعلیم نہیں. اچھا میری بات سنیں, آپ افغانستان میں ماڈرن, ایک سیکنڈ, آپ افغانستان میں ماڈرن تعلیم طالبان جب بات کرتے ہیں تو اسلام کا جھنڈا لہرا کے بات کرتے ہیں. اسلامک پرسپیکٹو کو سامنے رکھ کر وہ نہیں, میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں, وہ اسلامک پرسپیکٹوز کو رکھ کر اسلام رولز بناتے ہیں. تو اسلام میں تو یہ ہے کہ مرد و عورت پر اتنی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے کہ انہیں جائز ناجائز, پاکی ناپاکی اتنا پتہ ہو جائے. لیکن وہ ماڈرن تعلیم کی بات کر رہے ہیں. اس تھاٹ کے ساتھ وہ چل رہے ہیں, تو اسی لیے نہیں. اگر آپ صرف اتنی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو جو حضرت ہمارے پاس اسلام میں ہماری جو امہات المومنین تھیں یا باقی جب ہم ان کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت خولہ جو تھیں انہوں نے اکیلا شام فتح کیا تھا. حضرت خدیجہ خود کاروبار کیا کرتی تھی. حضرت عائشہ تمام حضرت عائشہ تعلیمات خود دیتی ہوتی تھی پردے میں رہ کے. وہ صحابہ اکرام کے ساتھ وہ مسائل بھی ڈسکس کر سکتی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو یہی پوائنٹ بتانا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے تعلیم کیسے حاصل کی. انہوں نے تعلیم ایک درسگاہ سے حاصل کی. آپ کے گھر پہ آپ کی ماں, آپ کی بہن, آپ کے بھائی آپ کو کتنی ہی تعلیم فراہم کر سکتے ہیں. میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ اگر یہ بات کرتے ہیں کہ افغانستان میں گھروں میں خواتین کو تعلیم, جو کہ آپ کو اس بات پہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو خواتین کو تعلیم مل رہی ہے یا نہیں مل رہی, آپ اس بات کو ایک پرسیپشن لے رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی خواتین کو گھر میں قید کیا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کو تعلیم وہ گھر میں دے رہے ہوں گے. اگر وہ گھر میں تعلیم دے رہے ہیں تو اس طرح کے قانون پاس ہونے تھے افغانستان میں کہ آپ اپنی جو شریک حیات ہیں ان کو اتنا مار سکتے ہیں کہ بس ان کی ہڈی نہ ٹوٹے. اور اس کے بعد جب آپ افغانستان میں کسی بھی دیکھیں وہ تو ایک الگ چیز ہے نا کہ نہیں, تو اگر ایک تعلیم ہے, تعلیم کس چیز کا نام ہے؟ تعلیم عمل کے بغیر نامکمل ہے. تعلیم شعور ہے. جب شعور ہے ایک انسان کے پاس تو وہ کیسے کسی بھی عورت پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ تعلیم اگر ہے تو یہ مسائل تو سامنے آنے ہی نہیں چاہیے. تعلیم اگر ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی بیویوں کے ساتھ وہ ہنس کے بات نہیں کرتے. طالبان کا کس طریقے سے آپ مطلب مجھے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ یہ کیسے ایک پرسیپشن بھی بنا سکتے ہیں کہ اپنے خواتین کو گھر کے اندر آزادی سے زندگی گزارنے کی وہ دے سکتے ہوں گے. گھر کے اندر آزادی سے نہیں, تو آزادی تو گھر کے اندر بھی ہوتی ہے. مرد جو ہوتا ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے. گھر کا اس چیز پہ رہے, اگر ہم ریلیجیس پرسپیکٹو سے دیکھیں اس چیز کو تو ہمارا اسلام تو یہی بولتا ہے کہ اپنی عورتوں کو اپنے گھروں میں رکھیں اور ان کا خرچہ پانی اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. تعلیم میں ایک بات ان کو اتنی تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے. اب دیکھیں نا, انہوں نے حضرت عائشہ کی بات کی, آپ لوگوں نے کہا درسگاہ. حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری تعلیم لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دیتے تھے, لیکن حضرت عائشہ نے اپنے شوق سے وہ ساری تعلیم لی. سب سے زیادہ احادیث راوی بھی حضرت عائشہ سے. 2200 احادیث نے حضرت عائشہ کو روکا تو نہیں کہ نہیں تم نہیں پڑھو گی, یہ تمہارے لیے نہیں, یہ اور مردوں کے لیے تعلیم حاصل کرنے سے تو وہ بھی نہیں روک رہے. وہ تو آپ کو کس نے کہا کہ تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روک رہے؟ جب سیکنڈری میں بچیوں کو جانے سے منع کرنے کے لیے کو آئیڈیا ہے کہ وہاں پر خواتین کے دینی مدارس ہو. ہاں کوئی آئیڈیا ہے آپ کو وہاں پر ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے افغانستان میں جب وہاں ہے تو وہاں پر جانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ افغانستان میں اجازت ہے یا نہیں, آپ صرف اس بات کا جواب دیں. اجازت ہے تو پھر پیچھے رہ کیا گیا جب تعلیم ہی ہوتی ہے.
6 گریڈ تک. اگر وہ 6 کلاس کے بعد وہ نہیں جانے کی اجازت نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بس عورتوں کو اتنی تعلیم حاصل کرنی چاہیے کہ وہ صحیح اور غلط کی جان پہچان, وہ میں نے یہ بات مطلب آپ یہ بات نہیں کی, مطلب آپ کیا آپ اس میری کے بات ساتھ سنیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 کلاس تک جانا مطلب ان کو ہے پرمیشن 6 کلاس میں جب وہ پڑھتے تو وہ جا سکتے ہیں. جی سر, 6 اب مجھے یہ بتائیں کہ 6 کلاس میں کیا عمر ہوتی ہے ایک بچے کی؟ وہ ہوتی ہے 12-13 سال کی. بالغ ہوتی ہے نا وہ, مطلب 13-14 سال کا بچہ اتنا تو ہوتا ہے کہ اس کو کچھ ہاو نہ ہوتی ہے. جی آپ کا مطلب یہ ہے مطلب 6 گریڈ کے بعد جو ہے نا ان کو ضرورت ہی نہیں ہے پڑھنے کی. میں یہ نہیں کہہ رہا ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی, میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ مطلب آپ بتائیں کہ 6 نہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کیا ان کو ضرورت ہے کہ نہیں. ان کو ہے, لیکن ہے ضرورت. یہ بھی تو نہیں ہے کہ جس طرح وہ طالبان بھی اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ مطلب آؤٹ ہونا اور بہت زیادہ آؤٹ ہونا, مطلب آپ کے مائنڈ سے جس طرح ہے کہ مطلب اگر وہ زیادہ پڑھ لے وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. فرحان, what do you think about this? I think despite the weaknesses currently Afghan women face, I think while protesting for all these rights, you should also come with a quick solution for these things. You should work with the current regime. وہ جیسے بھی رولس انہوں نے رکھے ہوئے خاتون کے لیے, اسی حساب سے آپ ایک سلوشن نکال دیں. You can't just protest your whole life and you will not get anything from that. ہمیں پتہ ہے کہ the Taliban regime would not just change their rules from a few protests or webinars from different parts of the world. Why not come up with solutions with the current options that you have? I think یہ چیز صرف اپنے افغان کمیونٹی کر سکتے ہیں, اور دی انٹرنیشنل کمیونٹی, ویمن رائٹس گروپس. جو چیز فی الحال اویلیبل ہے خاتون کے لیے اس چیز پہ آپ کام کریں. اپرچونیٹیز باہر سے لے آئے افغان ویمن کے لیے. اب افغانستان حکومت نے یہ چیز بند نہیں کی کہ بالکل بھی خاتون کام نہیں کر سکتا. ٹو اے ایکسٹینٹ دے کین ورک پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں بھی, بٹ دیر آر آلسو ویری فیو گورنمنٹ آپشنز. یو کین اسکپ دیٹ, یو کین لیو دیٹ آؤٹ. ہم اس چیز سے خلاف بھی کر سکتے ہیں کہ عورت کا تعلیم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ کچھ ایسی فیلڈز ہیں جہاں پر عورت اگر نہ ہو تو پھر اس میں ہمارے لیے مسئلے ہوں گے, ان کی خواتین کے لیے مسئلے ہوں گے, کیونکہ میڈیکل فیلڈ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ وہاں کے جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی عورت کو کسی دوسرے مرد کو نہیں دکھائیں گے یا اس کا چیک اپ نہیں کروائیں گے. تو اس کے لیے خاص ایک عورت ہونی چاہیے. تو جب ایک عورت تعلیم حاصل کرے گی نہیں, بیسکس ہی اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, تو وہ آگے جا کے ڈاکٹر یا ایسی فیلڈ میں کیسے جائے گی. یہ چیز اگر طالبان نے فی الحال بند کیا ہے سب کچھ تعلیمی کے لیے میڈیکل پہ, تو اس کا کوئی سولوشن صرف یہی ہے کہ آپ کے جو آؤٹ سائڈ افغان کمیونٹی ہے, افغان ڈائسپورا ہے, وہ اس کا ایک سولوشن نکال دے اور ایک ٹیچنگ اسکول آن لائن پبلش کرے کہ وہاں پہ گرلس میڈیکلی سیکھ لے. دیکھیے آن لائن کے تھرو سے کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. Exactly. While protesting, you can also work for a solution. You can't just protest all your life. You also have to look at solutions. آپ نے یہ کہا کہ آپ پوری زندگی پروٹیسٹ نہیں کر سکتے, ایک سولوشن, تو ہم سولوشن ہی ڈھونڈ رہے ہیں نا. ہم طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں مگر وہ حاضر نہیں ہے مذاکرات کے لیے. وہ کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں وہ صحیح ہے اور ہمارے آگے کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا ہے. دیکھیے اگر وہ ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں, پروٹیسٹ کس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہماری بات سنیں. ہم کوئی جھگڑے کوئی لڑائی کے لیے تو نہیں کرتے, بات سننے کے لیے. کوئی ہو حاضر کہ ہماری بات سنیں, لوگوں کی, افغانستان کی عوام کی بات سنیں, تو تب لوگ کیوں پروٹیسٹ کریں گے. جی بالکل, وہ انسان ہے آپس میں. میرے کہنے کا مطلب یہ ساتھ پروٹیسٹ پہ آپ سولوشن بھی نکال. طالبان اگر اسلام کا جھنڈا لہرا کے اس طرح کی بات کریں گے تو جو لوگ نو مسلم ہیں یا جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں ان کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا کہ اسلام اتنا کنزرویٹو ایک دین ہے, ایک مذہب ہے. دین کیا ہوتا ہے؟ ایک راستہ ہوتا ہے جس کے اوپر چل کے آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. طالبان کیا پورٹے کر رہے ہیں ہمیں پوری دنیا میں. تو اسلام, آپ یہ چیز آپ باہر کی دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اسلام ایک بہت سخت مذہب ہے, اسلام جو ہے عورتوں کو حقوق نہیں دیتا, لیکن آپ یاد رکھیں اس بات کو کہ جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا تب ہمارے نبی ہی تھے جنہوں نے بچیوں کو زندہ درگور کرنے پر سخت ممانعت کی اور بیٹیوں کو رحمت قرار دیا. تو آپ جب اس چیز کے اوپر بات کریں گے, پھر اس کے بعد ہمارے پاس بے تحاشا امہات المومنین کے ایسے قصے ہیں, حضرت بی بی فاطمہ کے ایسے قصے ہیں, ہمارے پاس حضرت عائشہ کے ایسے قصے ہیں, ہمارے پاس حضرت حفصہ, ہمارے پاس ڈھیروں ایسی مثالیں ہیں جو خواتین جنہوں نے اسلام کے میدان میں اپنے فتح کے جھنڈے گاڑے. ہم کیسے یہ بات کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی انسان کھڑا ہو اور وہ دہشت گردی کے نام پہ اسلام کو کہے کہ اگر میں یہاں پہ قتل و غارت کر رہا ہوں تو میں اسلام کے نام پہ کر رہا ہوں, میں خواتین کی تعلیم پہ پابندی لگا رہا ہوں تو میں اسلام کے نام پہ کر رہا ہوں. یہ اسلام نہیں ہے.
پتہ نہیں کون سا اسلام طالبان سکھا رہے ہیں, یہ اسلام نہیں ہے. اچھا دیکھیں, میں آپ کو نا یہاں پہ ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ افغانستان نے تو ایک بہت بڑا ٹائم گزارا ہے وار میں. ابھی اس کے بعد پھر وہ وار وغیرہ ختم ہوئی, افغانستان کے تھوڑے بہت حالات ٹھیک ہوئے. ہمارا جو اسلام ہے نا وہ اتنا مطلب سخت نہیں ہے کہ وہ عورت کو حقوق نہ دے یا مردوں کو یا اس طرح کی کوئی چیز ہو. ہاں ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ طالبان اور افغانستان کے اندر ابھی اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں کہ بہت زیادہ سختی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے بالکل کہ وہ اسلام کے مطابق ان چیزوں کو کر رہے ہیں, کچھ ان کی اپنی طرف سے بھی اس طرح کی چیزیں ہیں. اب اس طرح ہے کہ عورتوں کو ابھی تھوڑا اس چیز کو سمجھنا چاہیے, اتنا زیادہ پروٹیسٹ وہ کر رہے ہیں, تھوڑا صبر بھی کر لیں. اور افغانستان طالبان کے ساتھ ان کے جو مذاکرات چل رہے ہیں وہ جس طرح نیلوفر نے بتایا کہ وہ سننے کو تیار نہیں ہیں. تو ہوپس ہو کہ افغانستان کے حالات جو ہیں تو وہ ان فیوچر اچھے ہو جائیں گے, تو آپ کی پروٹیسٹ بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور آپ کے مذاکرات بھی. ٹائم بائی ٹائم سب چیزیں ہوتی جاتی ہیں. نبی کی امت کبھی بھی دہشت گردی کا جھنڈا نہیں گاڑ سکتی. طائف میں خود پتھر کھا کے مسکرائے. تو افغان طالبان جتنے بھی ہیں وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اسلام کے سائے کے نیچے ڈھک کے اس طریقے کی دہشت قتل و غارت اور دہشت گردی نہیں کر سکتے. میرا تو یہی پوائنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت اچھے پوائنٹس ہیں آپ دونوں کے. تو اب ہم وی ول گو ٹو قائمان. سو قائمان, what future holds for an Afghan woman? Well, actually, in this current situation that we have Taliban government in Afghanistan, as they're not letting women like educate after 6th grade, and even if they find out, Afghan women actually has like private schools in their home in secret. Even if they find that out, they are just going to arrest those people. So I think for now that I'm seeing, if we go with this current situation with Taliban, future holds absolutely nothing for Afghan women but unlucky things. For example, if they're not going to finish their education or they're not going to work, how they are going to like make a very good and educated generation? Because men actually work outside of the home. Even if they have wives or something, they don't have enough time or passions to be at home and teach their kids or future generation. So I think nothing for now. So what should the neighboring countries or the world have to do for the Afghan women? Of course they should raise the voice of Afghan women. As Afghan women, they're themselves making protest, going in protest and raising their voice. But I think no country no power country is going to hear that voice. Every neighbor country of Afghanistan should put hands together and raise Afghan voice. Especially the new generation and young generation of every country. They should be the voice of young girls of Afghanistan. Only not girls, but even boys in Afghanistan are in trouble. So you are going to say that Afghanistan is going to make a generation without education? Yes. Is it possible? Yes. کہ وہ اس طرح کیونکہ جو کمنگ جنریشن ہے اس کی تربیت ایک عورت کرتی ہے, اور جب ایک عورت ہی پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو اس کی کمنگ جنریشن کہاں جا رہی ہے, یہ ہم اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں ابھی سے کہ وہ ایک بہت غلط راستے پر جا رہی ہے. تو ایز اے نیبرنگ کنٹری ہمیں ایز اے پاکستان اور ہمیں ان کی ایک وائس بننا چاہیے افغان وومنس کی, تاکہ ان کو ان کے حقوق ملیں. ہم عالمی سطح پر جا کر اس پر بات کریں اور ڈفرینٹس ہم اس پہ ویبینارز کروائیں, ہم اس پہ پروگرامز کروائیں, جس کی وجہ سے ہم ایک اویئرنیس کریٹ کریں اور دنیا تک یہ بات پہنچائیں. تو ان کمنگ فیوچر فرحان, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو کیسے دنیا تک آواز پہنچا سکتے ہیں؟ جیسے یہ ویبینارس پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, اس کے ساتھ کچھ میٹیریلائز بھی ہو جائیں تو آئی تھنک اٹ ول بی بیٹر فار دا سوسائٹی ان افغانستان, فار افغان ویمن ان جنرل. تو یہ چیز صرف اپنے افغان کمیونٹی جو باہر رہتے ہیں یہ لوگ یہ کر سکتے ہیں ود دا سپورٹ آف انٹرنیشنل کمیونٹی. ان کو ہر قسم کے سپورٹ اینڈ ہیلپ, بٹ میٹیریلائزڈ ہیلپ, ناٹ جسٹ ریزنگ وائسز اور ہیئرنگ اوپینینز آف ایچ ادر. سو وی نیڈ مور materialized help. Okay, thank you so much Farhan. So Muniba, what do you think about this discussion, اور ہم اس کو کیسے اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں یا بات کر سکتے ہیں کہ ہم طالبان کی اس فیصلے کو کیسے مسترد کر سکتے ہیں؟
मुस्तरद तो इसी तरीके से हो सकता है कि दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशंस उनके इस इक़दाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही हैं। एक वक्त तक पाकिस्तान ने भी बहुत बोला, लेकिन अब जो सारा फोकस है उनका बेसिकली एजुकेशन से वो चला गया है टेररिज्म की तरफ। पहले बहुत रिपोर्ट्स आती थी वुमेन एजुकेशन पे, अब मुसलसल रिपोर्ट्स आ रही हैं जो उनकी तरफ से टेररिज्म निकल रही है। तो औरतों के जो मसाइल हैं वो कहीं इस सारे मामले में दबके रह गए हैं। उनके जो भी मसले हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। अब अगर ये क्या कहते हैं तालिबान की ये सारी जो उन्होंने इस्लामिजाइजेशन का एक लबादा उड़ा हुआ है उसकी बात की जाए तो एक वक्त में मैं भी बहुत तालिबान की हार्डकोर फ़ैन थी कि यार ये इस्लाम लेकर आए हैं, ये सब कुछ है, यहाँ पे अब औरतों को हुकूक मिलेंगे, ये सब कुछ होगा। लेकिन जब उन्होंने स्कूल बंद किया उसमें भी एक टाइम तक की उम्मीद थी, जैसे उन्होंने कहा था कि हम इसमें पूरा काम कर रहे हैं करिकुलम में पूरे टीचर्स वगैरह में कि फ़ीमेल टीचर्स हम ज़्यादा लेकर आएंगे फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ। एक साल उन्होंने ये बात बोली, थोड़े वक्त के लिए स्कूल्स खोले भी फिर बंद कर दिए, 2 साल बोली, 3 साल, इस बात को 4 साल गुजर गए हैं। तो मेरा जो उनकी तरफ से बिल्कुल एक रिवर्ट बैक आया था कि मुझे वो एक तरह से अब उनसे नफ़रत होने लगी। वो बेसिक पॉइंट ही यही था कि उन्होंने इस्लाम के नाम पर इस्लाम ने जो हुकूक दिए हैं उन्हीं को ख़त्म करना शुरू कर दिया। तालीम इसका नाम नहीं है कि हम तालीम देंगे तो वो कमाई का ज़रिया, ये सब कुछ बिल्कुल फजूल है। तालीम का अल्लाह ताला ने हक़ दिया है जिसको वो अपनी तरफ से बंद कर रहे हैं ये बोल के कि हमने मदरसे खोले हैं। मदरसे खोले में तो मदारिस में मॉडर्न एजुकेशन तो नहीं है। मॉडर्न एजुकेशन का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि आप उसको लिबास से जोड़ लें या कुछ भी कर लें। मॉडर्न एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मुसलमानों की जो पहली यूनिवर्सिटी है दुनिया में वो कायम करने वाली ही मुसलमान औरत थी। यूनिवर्सिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, पहली जामिया बनाई ही मुसलमान औरत ने थी। और वो कोई ऐसी नहीं थी, वो अच्छी खासी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम स्कॉलर थी। वो ये नहीं थी कि कोई मॉडर्न मुस्लिम थी, वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम स्कॉलर थी। इसी तरीके से जितने भी हम वो कहते हैं ना इल्म अंबिया की मिरास है, तो इल्म हमारी एक तरह का रगों में होना चाहिए जो उन्होंने बंद कर दिया। तो दीन और दुनिया दोनों तालीम ज़रूरी है। अगर आप ये बोल दें कि हम दीन की तालीम दे रहे हैं, हम दुनिया की तालीम बिल्कुल नहीं देंगे, तो अगर उन्होंने कल को अपने बच्चों को इस तालिबान के पॉइंट ऑफ व्यू से काफिर दुनिया से लड़ने के लिए भेजना हो तो वो जब उन माओं को इल्म ही नहीं होगा दुनिया का तो वो कहाँ से भेजेंगी। जब आप उनको बिल्कुल कैदो बंद कर देंगे तो वो किस तरीके से दुनिया से लड़ेंगे। तो आप अगर ये कह के अब एक मैं अगर लड़की हूँ ना, मुझे अगर मेरे घर वाले स्कूल नहीं जाने देंगे, पढ़ने नहीं देंगे, बंद कर देंगे और मेरे पड़ोस में लड़कियाँ जा रही होंगी तो मुझे उनको देख देख के एक मेंटल ट्रॉमा भी होगा कि मेरे दिमाग में एक कहते हैं ना वो एक तरह का साइको बन जाऊंगी। मैं घर में रह के कि मुझे पढ़ने नहीं दे रहे, ये करने नहीं दे रहे। अब उन्होंने जितनी सेकेंडरी स्कूल में लड़कियों को बंद किया हुआ है उसमें जो तादाद आई है 2025 में ही सिर्फ 400,000 लड़कियों को दरवाजे बंद किए हैं। उन 400,000 लड़कियों से कोई जाके पूछे कि उनकी अभी मेंटल सिचुएशन क्या है, सिर्फ इसलिए कि वो तरस रही हैं तालीम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीबा। तो इसी सेशन को हम यहाँ पर कंक्लूड करेंगे। तो ना ये हमारी पहली और ना ही ये हमारी आखिरी डिस्कशन है। हम इस तरह के मामलात पर बैठा करेंगे, डिस्कशन किया करेंगे और उसके हल निकालने की कोशिश किया करेंगे। ये एक छोटी सी कोशिश है हमारी तरफ से, पैफ की तरफ से। ऐसे ही आलमी इदारों को बैठकर इस मामले को उठाना चाहिए ताकि अफ़गान ख़वातीन को उनके हकूक़ मिलें और उनको तालीम हासिल करने से ना रोका जाए और उनको उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करने का उनको भी पूरा हक़ है, तो उनको वो मिलनी चाहिए। तो फिर मिलेंगे एक अगले सेशन में इंशाअल्लाह।